محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام بہت توجہ فرمائیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا اگلی 2-3 آیات کو۔ قرآن حکیم کی امید افزا ترین جو آیات ہیں ان میں سے اگلا کلام ایک بہت بڑا امید افزا پیغام ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بندے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ان سے بھی فرما دیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ مایوس ہونا کفر ہے اللہ کی رحمت سے۔ سورہ یوسف آیت 87، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ مت مایوس ہو جانا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مبارک راتیں ہیں، ابھی طاق راتوں میں سے 25 ہے، 27 ہے، 29 بھی ہے، آخری عشرہ بھی ماہ رمضان ہے، پھر پتہ نہیں زندگی ساتھ دینا ساتھ دے اور آگے آئندہ کبھی موقع نہ ملے۔ آج اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ آپ کے میرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، آپ کے میرے رب کی رحمت بہت 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 سے زیادہ وسیع ہے۔ شرط یہ کہ اس کی طرف لوٹ آئیں، وہ تو معاف کر دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ایک حدیث کا حاصل ہے، اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ نہ ہو، اللہ تمہیں مٹا دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا، گناہ کریں گے توبہ کریں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو گناہ تو ہو جائے گا، خطا کار ہے نا، لیکن بہترین خطا کار، سبحان اللہ حدیث میں آیا سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں لیکن بہترین کون ہے؟ اللہ اکبر، بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، توبہ کرنے والے۔ تو مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہاں انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کرنا کیا ہوگا اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے؟ اگلی 2 آیات بھی توجہ سے سنیے گا۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اب رجوع ہو جاؤ، توبہ کا اصل مطلب ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری پر آ جانا۔ باقی توبہ پر تھوڑا سا کلام سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں بھی کریں گے، 28 پارے میں حقوق اللہ کے معاملات بھی درست کیے جائیں، حقوق العباد کے معاملات کو بھی درست کیا جائے۔ اور توبہ اصل ہے پلٹ آنے کا نام، جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، فرما برداری اختیار کر لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو سب سے بہتر کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ بہترین کلام قرآن اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، مسلم شریف کی روایت، دوسرا تمہارے پاس ہے، اس کو تھامو گے نہ ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ اس رسی کو تھام لو، اس قرآن کے حقوق ادا کرنا شروع کر دو، اس کی پیروی کرنا شروع کر دو، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، جھک جاؤ، توبہ کرو، مان لو، مسلم ہو جاؤ اور قرآن کو تھام لو۔ یہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی حسرتوں کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا، اس کی شان کریمی آج سمجھ آ جائے تاکہ کل کی حسرت سے بچے۔ فرمایا ام تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں کوئی ایسا نہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یہ کہ میں ہنسی مذاق اڑانے والوں میں سے رہا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کوئی یہ نہ کہے جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہے کاش اگر میرے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ہو تو میں تو محسنین میں سے، عمدہ عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ نہ، کل کی حسرتوں کا فائدہ نہیں، آج مانو۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، اللہ فرمائے گا یقیناً تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے۔ آج اللہ کا کلام ہمارے پاس، اللہ کا فضل، ہماری خوش نصیبی، ہم سے سوار قرآن کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ مزید سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ماضی کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور آئندہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے
ہمیں قرآن کے ساتھ اس معاشرے میں چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرمائے گا تمہارے پاس میری آیات آئیں، تم نے جھٹلایا، تم نے تکبر کیا، تم کافروں میں سے تھے۔ استغفر اللہ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس اللہ کے متقی بندوں کا بیان، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ ان کو کامیابی کے ساتھ نجات عطا فرمائے گا۔ لا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں ان کامیاب ہو جانے والے متقی بندوں میں شامل فرما۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اے جاہلوں، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کروں، کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف اور آپ سے پچھلے رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ بالفرض اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہر رسول نے توحید کی دعوت دی، یہ سمجھایا گیا اس انداز سے مشرکوں کو کہ پیغمبر تو توحید کا درس لے کر آئے، نہ کہ تمہاری بات مانیں گے معاذ اللہ۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے رہیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کو پہچاننے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت، اور تمام روئے زمین روز قیامت اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جیسے ایک بال ایک گیند ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ کی مٹھی میں زمین ہوگی۔ اللہ اکبر۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس سے پاک برتر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ ایک مراد عرش کو تھامے ہوئے فرشتے، ان کے سوا ہر ایک پر ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں ایک اور پھونک ماری جائے گی۔ فاذا هم قیام ینظرون، تو اچانک وہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ سب کی پیشی ہوگی حشر کے میدان میں۔ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی کھول کر، اور انبیاء اور گواہ پیش کیے جائیں گے۔ وقضی بینہم، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، بالحق حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء گواہی پیش کریں گے، نام اعمال موجود ہوگا، لوگوں کے اپنے اندر سے ان کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، پڑھ کر آ چکے ہیں۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آخری رکوع سورہ زمر کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم اور پھر اہل جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافر ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اسے کہا اور وقال لهم خزنتها، اور ان سے کہیں گے محافظ جہنم کے، الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کر کے سناتے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے تھے دن کی ملاقات سے۔ قالوا اہل جہنم کہیں گے بلا ہاں ہاں، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم پورا ہو گیا۔ دروازے کھول کر ان کو اندر لیا جائے گا، جیسے قید خانہ ہوتا ہے نا، بس دروازہ کھولا جاتا ہے قیدیوں کو اندر لے کر عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے۔ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کل مانیں گے کہ ہاں رسول آئے تھے، مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس متقی بندوں کا بیان،
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لایا جائے گا، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اور کھولے جائیں گے اس کے دروازے۔ اب یہ کھولا جانا کیسے ہے؟ جیسے مہمانوں کا استقبال گھر سے باہر آ کر ان کے لیے دروازہ کھول کر کرتے، یہ استقبال کے لیے ان کو جنت میں لیا جا رہا ہے تو دروازے کھولے جا رہے ہیں، یہ اچھے انداز سے دروازے کھولے جانے کا معاملہ۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور ان سے ان کے محافظ یعنی جنت کے محافظ کہیں گے داروغہ تم پر سلام ہو، طب تم بہت اچھے رہے، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اور وہ کہیں گے تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ مقام کرنے جنت میں جہاں چاہیں، ٹھکانہ اب ہمارا جنت میں جہاں ہم چاہیں۔ فنعم اجر العاملین، کیا اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر، اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ حلقہ باندھے عرش کے گرد اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کر رہے ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے حلقہ باندھے ہوئے اور اپنے رب کی تسبیح کریں گے ہم کے ساتھ، سبحان اللہ۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، یہ آخری فیصلہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرشتے وہ تو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، مگر ان کی بھی سوچ ہے، فہم ہے، ان کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، مختلف فرشتوں کے تعلق سے کلام بھی آیا، کچھ واقعات احادیث میں بھی موجود ہیں، تو ان کی کوئی رائے کا اختلاف اس کے بارے میں بھی فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ زمر کا مطالعہ مکمل ہوا الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت، اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت، توحید کا عملی تقاضا اس پر زور تھا۔